بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل خاص کے ساتھ ہمیں جامعہ باب العلم اور آستانہ الیال رسول اس پلیٹ فارم سے دوسری سالانہ 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے. اور وہ تمام لوگ جو ان محافل میں شریک ہیں، شریک ہوں گے،
تمام لوگوں کے لیے تہہ دل سے دعا گو کہ اللہ کریم ہمیں مبارک محافل کی نسبت فیض ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس مبارک ذکر کے اندر جو برکات ہیں، جو اس کے اندر روحانی خزائن ہیں، اللہ کریم ان روحانی خزائن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور جو شخص محافل میں حاضر ہو آتا رہے اللہ کریم اپنے کرم اور فضل کے ظاہری اور باطنی کے ساتھ اس بندے کو نوازتا ہے۔ ان محافل کی آج کی یہ پہلی محفل پاک جو ہے یہ ہم نے منسوب کی ہے خلیفہ رسول، امیر المومنین، امام المتقین، مرید رسول و مراد رسول، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات پاک کے ساتھ، کیونکہ بعض روایات کے مطابق یکم محرم الحرام جو ہے یہ آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کا یوم شہادت، اور بعض روایات کے مطابق 26 ذی الحج، کون سی تاریخ؟ 26 ذی الحج جو ہے یہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ ہر روایات میں اختلاف ہوتا ہے، چونکہ 18 ذی الحج کو آپ لوگ تھوڑی ذرا اس سائڈ کلوز ہو جائے تک میرے سامنے نہیں ہے، 18 ذی الحج کو یوم شہادت ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور 26 ذی الحج یا یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ 18 یا 17 ذی الحج یہ دو تاریخیں معروف ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے اعتبار سے، تو اس حوالے سے ہم نے 17 ذی الحج کو آپ کے یوم شہادت کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا، اور آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے اس تقریب کا اہتمام کیا، اور اس بات کو میں بطور نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہوئے ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سواد اعظم یعنی اہل سنت والجماعت میں بھی اب کم مراکز اور کم جگہیں رہ گئی ہیں کہ جہاں پہ خلفائے راشدین کے کم سے کم پورے سال میں یہ 4 دن منائے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے؟ بولیے، مختلف مراکز میں شہر میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا بھی دن منایا جاتا ہو، حضرت سیدنا عمر فاروق کا بھی دن منایا جاتا ہو، حضرت سید عثمان غنی کا بھی دن منایا جاتا ہو، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی دن منایا جاتا ہو۔ یہ بالعموم اب ہمارے مراکز میں یہ رجحان کم ہو گیا ہے، اور صرف اس شہر کی بات نہیں ہے، آپ پورے غور سے پاکستان دیکھ لیجئے، یورپ کے دیگر ملکوں میں علاقوں میں دیکھ لیجئے، یوکے میں دیکھ لیجئے، اب ہمارے ہاں یہ رجحان کم ہو گیا ہے، اور ہم سال میں محض 1-2 ایام خاص منا کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے۔ میں جتنے بھی مرد و خواتین آج کے سیشن میں شامل ہیں یا باقاعدگی سے ہمارے پاس آتے ہیں، میں آپ سب کو اس عمل پر بڑی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم الحمدللہ تعالی ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ سال میں یہ جو حضور کے 4 خلفاء ہیں، جب ان کی مناسبت سے دن آئے تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے نام کی کوئی نہ کوئی محفل پاک کا ضرور اہتمام کرتے ہیں۔ اونچی بات سے بڑی ماشاءاللہ، ایک دفعہ پھر بولیے ایسے، چونکہ یہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ ان کی نکات کرتے ہیں، میں تو خادم ہوں، میرا کام تو خدمت کرنا ہے، نکات تو آپ کرتے ہیں،
یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. اب یہ خوش نصیبی ہر جگہ پہ لوگوں کو میسر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اور اس کے نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں، یہ اس سے اگلی بات ہے. اگر آپ مذہبی زندگی کو توجہ کے ساتھ اسٹڈی کرنے والے ہیں تو اس کے نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں کہ ہمارے عقائد میں اور ہماری طبیعتوں میں بہت ساری کمی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم کما حق کو خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہمیں سننے کو نہیں ملتا. یہ بات ایسے ہی ہے. ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، ان کے روحانی مقامات اور بلند تر مقامات وہ چونکہ سننے کی بالعموم اب رجحان سنانے کا کم ہو گیا ہے، چونکہ ہمارے سارے مراکز میں بمشکل یا ایک محرم کا پروگرام ہوتا ہے اور یا ایک ربیع الاول شریف کا پروگرام. سو اس لیے خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا جو ہے یہ بڑا لازمی اور ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں میں نہ عظمت صحابہ کم ہو نہ ہمارے دلوں میں عظمت اہل بیت کم ہو. کیونکہ ان دونوں نسبتوں کو مانتے رہنا ایمان کی سلامتی اور ایمان کی کامیابی ہے. کوئی ایک نسبت بھی کمزور ہو جائے تو بندے کا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہو سکتا ہے. جیسے امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ کس کی علامت؟ بولیے نا، کس کی علامت؟ اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ آپ جتنے ذوق سے بیٹھیں گے نا، جتنی محبت سے، اتنی محبت سے میں بھی بیان کر سکوں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے. کس چیز کی علامت پوچھی؟ کس چیز کی؟ اہل سنت والجماعت کی علامت پوچھی کہ حضرت اہل سنت والجماعت لوگ کون ہوتے ہیں اور ان کی علامت کیا ہے؟ حضرت امام اعظم علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ تفضیل الشیخین، تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح الخفین. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ ہم شیخین کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ شیخین. یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیے، کیا کہتے ہیں؟ شیخین. صحابہ کے مرتبے کے مطابق جب شیخین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ دو ہستیاں مراد ہیں. فرمایا کہ تفضیل الشیخین، فرمایا کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ اہل سنت حضور کے تمام تر صحابہ میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو سب سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں. ان دونوں کو سب سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں. وحب الختنین، ختن کہتے ہیں داماد کو، ختن کسے کہتے ہیں؟ داماد کو. ان کا اور اہل سنت کی دوسری پہچان یہ ہے وحب الختنین، اور حضور کے جو دونوں داماد ہیں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے شدید محبت رکھتے ہیں. ان دونوں سے شدید محبت رکھتے ہیں. ومسح الخفین، اور موضوع پر مسح کرتے ہیں، اور موضوع پر مسح کرتے ہیں. فرمایا اہل سنت کی یہ تین علامات، اہل سنت کی یہ تین علامات ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑھ کے فضیلت اور بزرگی دیتے ہیں، سب سے بڑھ کے فضیلت اور بزرگی دیتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہم شدید محبت رکھتے ہیں، ان سے ہم شدید محبت رکھتے ہیں اور موضوع پر مسا کرتے ہیں. یہ اہل سنت کی علامات میں سے. اور یہ جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے
یہ آپ کو پتہ ہے حضرت امام اعظم کہاں رہتے تھے؟ کس شہر کے باشندے تھے؟ کوفہ کے. کس شہر کے؟ کوفہ کے. اور ائمہ فقہا میں سب سے بڑے امام ہیں اور واحد امام ہیں جو تابعی ہیں. واحد امام ہیں جو کہ تابعی ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کی زیارت کی. صحابہ کرام کی زیارت کی. کوفہ کے رہنے والے ہیں اور کوفہ کے ماحول میں بیٹھ کر یہ قول کرنا یہ ضروری بھی تھا اور مشکل بھی تھا. یہ فتویٰ دینا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے، کہ اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو سارے صحابہ سے عظیم اور برتر مانتے. میں یہ بات کر رہا ہوں ایک لفظ کو توجہ سننی کہ یہ فتویٰ دینا وہاں پہ کوفہ میں یہ مشکل بھی تھا. یہ کیا تھا؟ مشکل بھی تھا اور ضروری بھی تھا. اور کیا تھا؟ ضروری بھی تھا. وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، اگر مجھے یاد آ گیا تو انہوں نے کہا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. ہاں اس کا پہلا جملہ ہے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. اس دور میں جینا لازم ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دور تھا اس میں لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بڑے گستاخ لوگ تھے اور کوفہ میں خاص طور پر حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ہمسایہ تھا. وہ صحابہ اکرام کا بڑا بغض رکھتا تھا. بولیے نا معاذ، یہ بڑی کتنا ایمان کمزور تھا اس کا کہ اللہ کی پناہ عطا فرمائے. وہ صحابہ اکرام سے بڑا بغض اور دشمنی رکھتا تھا اور اتنا بغض رکھتا تھا کہ امام اعظم علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے 2 خچر لیے. خچر خریدے 2 اور اس بدبخت آدمی نے نقل کفر نباشی. اس نے ایک خچر کا نام ابو بکر رکھا اور ایک خچر کا نام عمر رکھا. یہ دور تھا. میں اس لیے آپ کو اہمیت عرض کرنا چاہتا ہوں امام اعظم نے کن حالات میں یہ فتویٰ دیا. اتنا بغض رکھتا تھا، اتنی دشمنی رکھتا کہ ایک خچر کا نام اس نے حضرت ابوبکر کے نام پہ معاذ اللہ رکھا، یہ خچر کا نام حضرت عمر کے نام پہ رکھ دیا. پھر ان دونوں اصحاب میں سے حضرت عمر کے ساتھ اتنا بغض رکھتا تھا کہ جس خچر کا نام معاذ اللہ اس نے جناب کے نام پر رکھا اس کو چارہ بھی کم ڈالتا تھا. اس کو چارہ بھی کم ڈالتا. اتنے بغض رکھنے والے لوگ موجود تھے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دن کسی بندے نے بتایا کہ حضرت وہ جو فلاں آپ کا نہیں ہمسایہ، آپ نے فرمایا وہ جس نے جو ایسے 2 خچر خریدے اور ایسے ان کے نام رکھے، آپ نے فرمایا ہاں. اس بندے نے بتایا جی آج اس کے ایک خچر نے اس کو مار دیا ہے. آج اس کے ایک خچر نے اسے مار دیا ہے. خچر نے اس کو مار ڈالا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے جانور اپنے مالک کی بڑی پہچان رکھتا ہوتا ہے، رکھتا ہے کہ نہیں؟ جو مالک روزانہ اس کی خدمت کرے، اس کو چارہ ڈالے، اس کے صفائی کرے، اس کو نہلائے دھلائے، تو جانور کو بھی مالک کی پہچان ہوتی ہے. یہ تو انسان ہے نا جو 100 سال بھی گزارے تو اس کو مالک کی پہچان ہی نہیں ہونے پاتی ہے. جانور کو بھی مالک کی پہچان ہوتی ہے. بندے کی سمجھتا ہے، اس نے کہا حضرت وہ اس کے خچر نے اسے مار ڈالا ہے. حضرت امام اعظم کی بصیرت دیکھیے. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کیا جس خچر کا نام اس نے عمر رکھا تھا اسی نے تو نہیں مار ڈالا؟ ہائے ہائے، یہ ہے عمر. بات سمجھے؟ فرمایا کہ جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا بدبخت نے، کیا اسی خچر نے تو اس کو کھا لیا، اسی نے تو نہیں مار ڈالا؟ اس بندے نے کہا جی اسی خچر نے اس کو مار ڈالا ہے جس کا نام اسے عمر رکھا ہوا. وہ دور تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اہل سنت سارے صحابہ سے بڑھ کر جن کو درجہ دیتے ہیں فضیلت میں، بزرگی میں، درجات میں،
وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے مراتب میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ یعنی اہل سنت کا جو ہے یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر شان ان دو صحابہ کی، اور ان دونوں میں فرق کا یہ عالم ہے۔ اگلی بات حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ طبرانی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، مسند ابو یعلا کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس کی روایت فرماتے ہیں۔ فرماتے میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا، عمار ابھی ابھی میری بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ کون حاضر ہوئے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں، اور میں نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ جبریل مجھے یہ بتائیے کہ میری امت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سوال کس نے کیا؟ اور یہ سوال کس نے کیا ہے؟ حضور نے۔ کس سے کیا ہے؟ کس سے کیا؟ سیدنا جبریل۔ سوال کیا فرمایا؟ میں نے اس سے یہ پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ میری امت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جبریل امین نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور اگر میں فضائل بیان کروں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بیان کروں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، فضائل میں بیان کروں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بیان اتنی دیر تک کرتا رہوں جتنی دیر تک سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جناب نوح علیہ السلام نے کتنی دیر تبلیغ دین فرمائی؟ 950 سال۔ کتنی دیر؟ بڑے 950 ایئرس۔ کم و بیش سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر پاک 450 سال تھی جب اللہ نے انہیں نبوت کا اعلان دینے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد 950 سال کم و بیش آپ کا عرصہ تبلیغ ہے۔ پھر سنیے، سمجھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ جناب جبریل امین یہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں اور اتنی دیر بیان کرتا رہوں جتنی دیر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے۔ بیان کرنے والی زبان جبریل کی ہو، سننے والا کان مصطفیٰ کا ہو، اور فضائل عمر فاروق کے ہوں۔ جناب جبریل کہتے ہیں حضور اگر میں 950 سال بھی حضرت سیدنا عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا رہوں تو یہ مدت ختم ہو سکتی ہے، عمر فاروق کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ جناب عمر فاروق کے فضائل ختم ہو سکتے نہیں ہیں۔ اگلی بات سنیے، جناب جبریل کیا کہتے ہیں حدیث پاک میں، اور جبریل ساتھ یہ کہتے ہیں حضور سبحان اللہ، یہ بڑا اعلیٰ کمال کا جملہ ہے۔ ساتھ یہ کرتے ہیں حضور عمر جو ہے، عمر یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں، کہنے والا کون ہے؟ سیدنا جبریل۔ وہ یہ کون کہنے والا ہے؟ کس کو بات کر رہے ہیں؟ حضور کی بات ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تعریف عمر کروں، فضائل عمر بیان کروں، کتنی دیر؟ 950 سال جناب نوح علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ، اتنی دیر کرتا رہوں تو حضرت عمر کے فضائل ختم ہو سکتے نہیں۔ یہ ساتھ ہی حضور، اور عمر جو ہے نا، عمر وہ حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کی طرح ہے۔ آپ نے مقام صدیق جانا کہ نہیں جانا؟ فرمایا کہ عمر جو ہیں جناب صدیق کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ جناب صدیق جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ان کی ایک نیکی کی کیفیت یہ ہے کہ 950 سال تک جناب جبریل امین تعریف عمر کریں
تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے برابر جا کے حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی بنتی ہے۔ اس لیے اب حضور کے سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کے شان حضرت ابوبکر صدیق رکھنے والے، اس کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بالکل ینگ مین تھے، جوان آدمی تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا بالکل ینگ مین تھے، اور مکہ معظمہ کے اندر جو حالات و واقعات تھے ان میں جتنے لوگ بھی پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اتنا ظلم و تشدد ہوتا تھا مسلمانوں پر کہ کوئی بندہ اپنا اسلام ظاہر نہیں تھا کرتا، کوئی بندہ اسلام اپنا ظاہر نہیں تھا کرتا، چھپ چھپا کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، چھپ چھپا کے لوگ جو قرآن مجید اترتا یاد کرتے، آہستہ آہستہ آواز سے یاد کر کے تلاوت کرتے رہتے۔ اس عالم میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور ایمان کیسے قبول کیا کہ حضور نے ان کے ایمان کے لیے رب سے دعا کر ڈالا۔ حضور کو ان کا کریکٹر اتنا پسند تھا کہ ابھی وہ مومن نہیں تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دعا میں 2 لوگوں کو جمع کیا اور مولا کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، مولا تو اسلام کو عزت عطا فرما یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، عمر بن حشام کس کا نام ہے؟ ابو جہل کا نام ہے۔ عرض کی مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا دو جہاں نے محض اپنی زبان پاک سے حضرت عمر فاروق کا نام پیش کیا، عرض کی مولا عمر کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور نے دعا کی، دوسرے دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لے آئے، ایمان لے۔ اب ایمان لانے کے بعد مسلمان کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام بھی اس وقت تک تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جس دن جناب عمر ایمان لائے ہیں، فرمایا وہ پہلا دن تھا جس دن مسلمان با جماعت ہو کر خانہ کعبہ حرم کعبہ میں داخل ہو گئے تھے۔ پہلا دن تھا مکہ مسلمان، جس دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لے کر نکلے، اور آپ کے ایمان کی اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ جو صحابہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں موجود تھے کہ جب میں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے اتنے زور سے نعرہ لگایا کہ مکے میں دور تک اس نعرے کی آواز گئی۔ صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ جناب عمر نے ایمان قبول کر لیا۔ اچھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا ابو جہل۔ ابو جہل رشتے میں آپ کا کیا لگتا تھا؟ ماموں لگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نا ایمان قبول، تو سب سے پہلے اس کے دروازے پر گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے جرأت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل تو وہ تھا کہ جس کے سائے سے بھی مسلمان بھول بھاگتے تھے، اتنا شریر آدمی تھے، اتنا شر تھا اس کا۔ جناب عمر فاروق سیدھے اس کے دروازے پر گئے، جا کر ڈور کو ناک کیا، اندر تھا، قدرتی تھا بھی گھر۔ کہتا ہے کون؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں عمر ہوں، ساتھ اسی سانس میں کہتے ہیں میں عمر ہوں، اور تمہارے مذہب کو چھوڑ کے میں نے حضور کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری بات سن کے کہتے ہیں مسلمان ہو گئے ہو؟ ہم نے فرمایا ہاں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ فرماتے ہیں میرے خوف سے اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، کنڈی چھنڈی چاڑی ہونے کا ہون خیر کو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس نے خوف زدہ ہو کے دروازہ بند کر لیا، تو جناب عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ میں مکے کے ایک اور رئیس اور سردار تھا، میں اس کے گھر گیا، دوسرے سردار کے گھر گیا۔ میں عرض کروں کیفیت یہ تھی، جو ایمان قبول کرتا تھا چپ کر کے اندر چلا جاتا تھا، کیونکہ جو بھی مومن ہوتا اس کو جو تھا وہ ایمان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا۔ معاذ اللہ، مکے والے مارتے تھے، ظلم و جبر و تشدد کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں دیکھا ابو جہل نے دروازہ بند کر لیا، میں ایک اور سردار کے گھر چلا گیا، اس کا ڈور ناک کیا، وہ بھی گھاری تھا۔ وہ کہتا بات کون ہے؟ آپ نے فرمایا اسی طرح فرمایا میں عمر ہوں اور میں نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا۔ وہ کہتے وہ بھی میری آواز سن کے خوف زدہ ہو گیا، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ساتھ اندر سے پوچھتا ہے عمر کیا ایک گھر گھر جا کے اپنی ایمان کی اطلاع کرو گے؟ بس
پروگرام کی ہے بھائی، ہر گھر گھر جا کے اطلاع کرو گے اپنے ایمان کی. آپ نے فرمایا پروگرام تو میرا یہی ہے کہ جتنے آپ ہو نا مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنے والے، جبر کرنے والے، میں بھی تو دیکھوں آپ حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو مارتے کیسے ہو. میرا پروگرام یہی ہے، گھر گھر جا کے اطلاع دے کے آؤں کہ عمر آج ہو گیا مومن، مکہ سارا ہو جائے کٹھا تجارت. دیکھو میں بھی دیکھوں کہ عمر کا بال کون بیکا کرتا ہے. فرمایا میں نے اس کو کہا باہر سے پروگرام تو میرا یہی ہے کہ ہر گھر پہ ڈور دے کے ناک کر کے جا کے بتاؤں میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کہتے ہیں اندر سے بولا کہ میرے گھر کے سامنے مجھے کھلی جگہ، وہاں پہ پتھر پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں گھر گھر جانے کا تکلف کرتے ہو؟ فلاں نام کے بندہ بیٹھے، اس کے پیٹ میں کوئی بات رکتی نہیں ہے. بندے ہوتے ہیں نا ایسے جنہوں نے اندر بڑھ کے بھی گل کرو تو باہر اونچی آواز میں پھر گل کرتے ہیں. اس نے کہا وہ فلاں بندے، اس کے پیٹ میں کوئی بات رکتی نہیں، کیوں گھر گھر لوگوں کے جاتے، اس کو جا کے بتا دوں میں مومن ہو گیا ہوں، سارے مکے میں اطلاع وہی پہنچا دے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا. میں نے کیا کیا؟ ایسے کہ ادھر گیا، وہ بندہ بیٹھا، میں نے پوچھا بات سنو میری. انہوں نے کہا جی کیا بات؟ اس نے کہا میں عمر بن خطاب میں حضور پر ایمان لے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں میری اتنی بات کرنے کی دیر تھی، چھلانگ مار کے اٹھا. کیا گیا؟ چھلانگ مار کے اٹھا، اونچی آواز سے بولا. اس نے کہا او مکی والے تھے تو کمال ہو گئی، عمر فاروق نے بھی حضور کا دامن پکڑ لیا. یہ جو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سارے اصحاب میں سے، سارے مسلمان میں سے صرف ایک عمر فاروق کو جانتا ہوں جس نے اعلانیہ ہجرت فرمائی ہے. فرمایا سارے صحابہ میں ایک صحابی کو بس جانتا ہوں کہ جس نے جب ہجرت کرنی تھی پہلے کعبہ معظمہ میں تشریف لائے، آگے کعبہ کا طواف کیا، طواف اس حالت میں کیا کہ گلے میں تلوار ڈالی ہوئی، گلے میں تلوار ڈالی ہوئی، کندھا جو ہے اس کے اوپر تیر کمان جو تھے وہ لٹکائے ہوئے. اس حالت میں طواف کیا، طواف مکمل کر کے نفل پڑے مقام ابراہیم کے پاس، اور جتنے مکے والے کھڑے ہوئے تھے ان کو فرمایا، ان کو مخاطب کیا. فرمایا سنو میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رات کے اندھیروں میں ہجرت کرتے تھے، چونکہ جو ظالم ہوتا ہے نا، ظالم اس کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مظلوم اس کے پاس بھی رہے تاکہ وہ اس کے اوپر ظلم بھی کرتا رہے. وہ یہ بھی نہیں تھے چاہتے کہ مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے باہر چلے جائے، کیونکہ ان کو پتا تھا جب تک یہاں رہیں گے معاذ ہم اسلام کو قوت بازو کے ساتھ روک سکتے ہیں، چلیں گے تو پتہ نہیں کہاں جا کے کیا کریں گے. اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا، ان کی طرف منہ کیا، فرمایا میں کرنے لگا ہوں ہجرت. جس بندے نے اپنی بیوی کو کروانا ہو بیوہ، یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، جس بندے نے اپنی بیوی کو کروانا ہو بیوہ، جس نے اپنے بچوں کو کرانا ہو یتیم، میں جا رہا ہوں تو مجھے ذرا روک کے دکھائے، تمہاری قوت بازو کا مجھے بھی پتہ چل جائے گا. یہ اعلان کر کے نکلے. اہل مکہ میں سے کسی ایک بندے نے بھی حضرت عمر فاروق کا تعاقب نہیں کیا، اتنی ہمت نہیں تھے رکھتے اپنی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی، کیا اسم گرامی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اسلام کے لیے ایسا تھا کہ جس دن عمر نے اسلام قبول کیا اس دن سے اسلام ہر روز ترقی ہی ترقی کرتا چلا گیا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا وجود ایک ایسا وجود تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس دن سے اسلام ترقی کرتا گیا، قدم پہ قدم آگے بڑھاتا چلا گیا. اور فرماتے ہیں جس دن عمر فاروق نے شہادت پائی ہے اس دن سے اسلام کا کوئی بھی دن اس طرح کا عروج کا نہیں گزرا. آپ پڑھیے تاریخ اسلام کو، آپ کو پتہ چلے جناب عمر فاروق کا وجود کتنا بابرکت تھا اسلام کے. فرمایا جس دن کی انہوں نے شہادت پائی ہے اس دن کا اسلام جو ہے وہ الٹے قدموں ہو گیا ہے. وہ عروج، وہ تمکنت، وہ وقار، وہ جلال جو تھا وہ جاتا رہا. حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا کہ دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے. کس کی طرف اشارہ کر کے؟ سیدنا عمر فاروق کی طرف حضور نے اشارہ کیا. آپ نے فرمایا سنو یہ بندہ وہ ہے میری امت میں، جب تک یہ بندہ تم میں رہا اتنی دیر تک کوئی شخص تمہیں فتنہ و فساد میں مبتلا نہیں کر سکے.
اتنی دیر تک کوئی بندہ تمہیں فتنہ و فساد میں مبتلا نہیں کر سکے گا. فرمایا جب تک میری امت کا یہ بندہ تمہارے اندر موجود ہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت آپس میں لڑا نہیں سکے گی, تمہارے اندر فتنہ پیدا نہیں کر سکے گی, تمہارے اندر اختلاف پیدا نہیں کر سکے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اس بابرکت وجود کا نام ہے. آقا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو اپنا ایک خواب ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ خواب حضور نے ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ, آپ کو یہ علم ہو کہ حضور علیہ السلام کا یہ ایک عام معمول تھا کہ حضور جب نماز فجر ادا فرما لیتے, کون سی نماز فجر ادا فرماتے تو صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے, ساتھ انہیں حضور اپنے رخ بددعا کی زیارت کرواتے, ساتھ ان سے پوچھتے بھائی آج رات کو میں سے کسی کو کوئی خواب آیا ہو تو خواب بیان کرو, مصطفیٰ تمہیں تعبیر کی ارشاد فرما دیتے. اگر کسی کو کوئی خواب ایسا آیا ہوتا تو وہ تعبیر پوچھ لیتے. اور بعض بات ایسا بھی ہوتا حضور کرم فرماتے کہ حضور کو اگر خود کوئی خواب آیا ہوتا تو حضور خواب بھی بیان فرماتے, تعبیر بھی بیان فرما دیتے. ایک دن حضور نے صحابہ سے فرمایا بھئی آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے. حضور خواب کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا. کیا پیش کیا گیا؟ دودھ پیش کیا گیا اور میں نے دودھ پیا. فرمایا اتنا پیا کہ اس دودھ کا اثر میرے ناخنوں سے ظاہر ہوا. میرے ناخنوں سے ظاہر ہوا. مراد اس کا یہ اس جملے کا, اس طریقے کا, اس محاورے کا مطلب یہ کہ میں نے خوب جی بھر کے دودھ کو پی لیا. خوب جی بھر کے دودھ کو پی لیا. مگر فرمایا کہ برتن میں تھوڑا دودھ بچ گیا تھا. برتن میں تھوڑا دودھ بچ گیا تو میں نے خواب میں وہ دودھ عمر فاروق کو عطا فرمایا. خواب میں وہ دودھ میں نے عمر فاروق کو عطا فرمایا ہے. صحابہ عرض کرتے حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر جو ہے وہ علم دین ہے. علم دین, ہمیں اس کی تعبیر علم ہے. مراد یہ فرمایا جو علوم نبوت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کا بہت زیادہ فیض اللہ نے جناب عمر فاروق کو عطا فرمایا. فرمایا ہم نے دودھ پیا, بچا ہوا ہم نے عمر فاروق کو دے دیا. تعبیر کیا حضور؟ فرمایا تعبیر اس کی علم ہے. تعبیر کیا ہے؟ علم ہے. اور اس علم پاک کا حصہ جو فیض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. مثال اس کی قرآن پاک آپ کو پتہ ہے 23 ایئرس میں اترا. کتنے سالوں میں؟ 23 ایئرس میں کم و بیش قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے. جب صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں کوئی بات ہوتی, کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا, حکم واضح نہ ہوتا, حکم جو ہے وہ واضح نہ ہوتا, صحابہ اکرام یار ایس مسئلے میں کی کرنا, ایس مسئلے میں کی کرنا, ایس مسئلے میں کی کرنا. مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی. کوئی کہتا ہے اس مسئلے کا یہ حل ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے یہ ہونا چاہیے. جس طرح میٹنگ ایک بیٹھ جاتی ہے نا, آپ تجویز دیتے جی یہ بھی ہم بھی پھالیں گے, یہ بھی ہم بھی پھالیں گے. بھائی یہ مسئلہ اس کے متعلق ابھی تک آیت پاک نہیں اتری, اس کا کیا حل ہے, کیا حل ہے, کیا حل ہے. مختلف صحابہ کرام اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ جناب عمر فاروق کو علم نبوت سے کیسا حصہ ملا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے, مفسرین نے, کہ قرآن مجید میں منس کم از کم 20 آیات وہ ہیں کہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی, مگر جو رائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی اس رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم نازل فرماتے تھے. علم کا وہ مقام تھا, یعنی مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی, مگر جو رائے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی اس رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اترتے تھے. دین کے فکر بھی اتنے ثابت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. قرآن مجید میں 20 آیات ایسی ہیں اور بعض آیات تو ایسی ہیں کہ بعین ہی جو الفاظ اس موقع پر رائے دیتے ہوئے, یہ اس سے اگلی شان ہے, ذرا غور فرمائیں, جو الفاظ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے
اللہ کریم نے بعین ہی انہی الفاظ میں اپنی وحی کو بھی نازل فرما دیا، لفظ بھی کوئی نہیں بدلا، لفظ بھی کوئی نہیں بدلا۔ جیسے یہ آیت پاک ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ کسی موقع پر یہ الفاظ جناب سیدنا عمر فاروق نے کہے، اللہ کریم نے انہی الفاظ کو بطور وحی حضور پر نازل فرما دیا۔ قرآن مجید میں کم از کم 20 مقامات ایسے ہیں کہ جو رائے جناب عمر فاروق نے دی، اللہ نے اسی رائے کو پسند کر کے اس کے اوپر قرآن مجید کو حکم نازل فرمایا۔ آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام میں حضور نے اپنے خواب ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے خواب ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھیں یہ کیسا مرتبہ ہے، آپ ذرا غور کیجیے اس بات پہ، یہ کیسا مرتبہ ہے صحابہ کا کہ خواب حضور دیکھیں، سبحان اللہ، خواب کون دیکھے؟ خواب حضور دیکھیں، اور حضور کے خواب میں حضور کو حضور کے امتی دکھائے جائیں۔ دیکھیے نا، ساری امت تڑپتی رہتی ہے، مچلتی رہتی ہے، مرتی رہتی ہے، اور امت کو سارا کچھ دینا بھی پڑے نا، دینا بھی پڑے تو امت دینے کے لیے تیار ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے۔ بھئی ایسا ایمان ہے کہ نہیں؟ بولیے بھئی، امتی کا آج بھی ایمان ایسا ہے، اللہ کریم قیامت تک ہماری نسل میں یہ ایمان باقی رکھے۔ بھئی اگر کسی بندے کو یہ کہا جائے نا او ہم تمہیں حضور کا دیدار کرواتے ہیں، اور وہ کہہ دیا آپ دیدار تو کروائیں گے تو ہم سے لیں گے کیا؟ وہ کہہ نہیں، تیرا مال بھی لیں گے، جائیداد بھی لیں گے، بیوی بچے بھی لے لیں گے، ہر چیز تیری ہم لیں گے، تمہیں حضور کا دیدار کرواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کثرت کے ساتھ امت کہے ہم سے ہمارے مال جان لے لو، ہم ایک دفعہ حضور کا دیدار کروا دو۔ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں؟ قربان جائیے صحابہ کرام کے مقامات کے کہ خواب حضور دیکھیں تو حضور کو خواب میں حضور کی امت دکھا دی جائے۔ حضور فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے، اور امت کے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ نے قمیض پہنی ہوئی ہے اور ان کی قمیض ان کے سینے تک آئی۔ قمیض پہنی تو قمیض کہاں تک آئی؟ ان کے سینے تک آئی۔ کچھ کو میں نے دیکھا ان کی تھوڑی لمبی قمیض ہے، کچھ کی اور نیچے، کچھ کی اور نیچے، کچھ کی اور نیچے۔ اس طرح میں نے اپنی امت کے کچھ لوگ دیکھے ہیں سینے سے لے کر تو نیچے تک قمیض تھی، حتیٰ کہ ان لوگوں میں میں نے اپنے امت کو بھی چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں عمر کی قمیض کہاں تک تھی؟ حضور کہاں تک؟ فرمایا میں عمر کو چلتے ہوئے دیکھا کہ عمر کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی، وہ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ صحابہ پوچھتے حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے خواب میں قمیض دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے کہ کسی کا سینے تک ہے، کسی کا اس سے نیچے۔ جناب ابن فاروق حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس نے اتنا لمبا قمیض پہنا ہوا ہے کہ قمیض زمین کے ساتھ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، دین۔ کہ فرمایا سر تا پا جس کا وجود دین ہے وہ میرا عمر فاروق ہے، جس کا ایک ایک قدم دین کے مطابق ہے، جس کا ایک ایک لفظ دین کے مطابق ہے، جس کی ایک ایک رائے دین کے مطابق ہے، جس کا ایک ایک فیصلہ دین کے مطابق ہے۔ فرمایا اس قمیص سے مراد دین ہے، دین۔ فرمایا عمر پاک کے پاس دین کا ایسا فکر ہے اور وہ دین پر اس طرح ثابت قدم ہے کہ ان کی قمیص کو میں نے زمین کے ساتھ گھسٹتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح عمر فاروق اسلام پر قائم تھے۔ اس لیے جب آپ خلیفہ راشد ہوئے جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو سیدنا عمر فاروق نے جو نظام قائم فرمایا اسلام کا، اس نظام کی مثال تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت وہ مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ ایسا عظیم سلطنت کا وہ نظام آپ نے ڈیولپ کیا کہ اس نظام کے اثرات آج کے دن تک روئے زمین پر موجود ہیں۔ بلکہ پہلی ویلفیئر اسٹیٹ دنیا میں بنانے والے جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے یورپ، اسکینڈینیویا، یہ سارے ممالک جو ہیں ان کے اندر جو نظام آپ کو آج نظر آ رہا ہے، یہ میں نے کہیں بیان کیا تھا، آپ کو سن لیجیے گا کہیں تفصیل کے ساتھ۔ ایک ایک نظام کو شروع کرنے والے جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی نگاہ اتنی دور رس تھی، اتنی دورس نگاہ تھی
کہ آپ نے ایک دفعہ عمال کو، یہ عمال سمجھتے آپ یوں کہ لے اپنے گورنرز کو، کن لوگوں کو؟ اپنے گورنرز کو جو آپ نے مختلف صوبوں پر مختلف علاقوں پر مقرر فرما رکھے تھے یا کا طرز حکومت تھا، آپ نے ان کو خط لکھا. آپ نے فرمایا بھائی تمہاری جو آئندوں میں جو تمہارے اثاثہ جات ہیں، جتنی تمہاری ملکیت ہے، جو تمہاری آئندوں میں، اس کی تفصیل لکھ کے تو کیپٹل میں مدینہ منورہ میں بھیجو اور وہ وہاں پہ جمع کرو. یہ ہے احتساب آپ کا. جتنے بھی گورنر سے ان کو خط لکھا، فرمایا اپنی مال و دولت جتنا تمہارے پاس ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ جمع کرواؤ یہاں پہ. سارے ان مال اور سارے گورنرز جو تھے انہوں نے اپنی آئندوں میں اپنی مال و دولت جائیداد اس کی تفصیل لکھ کے تو کیپٹل سٹی میں مدینہ منورہ بھیج دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک علاقے میں اپنے گورنر مقرر رکھے تھے، ان کا دیکھا کہ وہ اچھے خاصے مالدار آدمی. اس میں بہت بڑا سیرت کا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آج ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں آگے پیچھے نہر میں بیٹھے ہوئے اور احتساب سب کا کر رہے ہیں. ان کے لیے اس میں بڑی واضح روشنی اور واضح مثال ہے. آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا حساب کتاب، دیکھا کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے. آپ نے ان کو جواب میں خط لکھا. خط کیا تھا، پیغام کیا تھا اس کا سنیے. آپ نے فرمایا کہ آپ کا آدھا مال جو ہے، آدھا مال وہ بحق سرکار ضبط کیا جاتا ہے، آدھا مال آپ کو دیا جاتا ہے. بے شک ان کی جائز اپنے سورسز کے ساتھ ساری آمدنی تھی، مگر فرمایا اگر آپ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے امیر رہنا چاہتے ہیں، گورنر رہنا چاہتے ہیں، علاقے میں ایک آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، فرمایا کہ آپ کی دولت اگر عوام سے بڑی ہوئی ہوگی تو پھر آپ عوام کے اوپر حکمرانی کیسے کریں گے؟ یعنی عوام کے اور حکمران کی دولت میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہو جائے تو یہ کسی بادشاہت میں تو ہو سکتا ہے، اسلام اس کا کوئی کنسیپٹ ممکن نہیں. آپ تاجر بنیے نا، پھر حکمران تو نہ بنیے، آپ بزنس مین بنیے. آپ بزنس کیجیے، تجارت کیجیے. بڑے بڑے امیر صحابہ کرام تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر وہ صحابہ جو گورنرز بنائے گئے، جو چیف جسٹس مختلف علاقوں کے بنائے گئے، جو چیف آف آرمی اسٹاف مختلف علاقوں میں بنائے گئے، ان صحابہ کرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کی طرز زندگی اپنانے پر قانوناً مجبور فرمایا کہ عوام کی طرح رہو اور عوام میں رہو. شوق آنے مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے اور گھر ہونے 300 کنال کے، ایسے مسلمان حکمران دنیا میں نہیں دے پائے جاتے، نہ ہی یہ کوئی خلفائے راشدین کی سنت ہے. شوق ہونے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے اور خود اثاثہ جات اربوں ڈالرز میں ہونے، اور وہاں پہ لوگ بھوکے پیاسے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تھر کے لوگ مر جائیں، تو ایسی حکمرانی اسلام میں نہیں تھی ہوتی. آپ نے ایک معیار قائم کیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے ایک دن آپ گھر سے نکلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ آپ نے سنو کا بڑا مشہور ہے. آپ اپنے ہاتھ میں ایک لیدر کا چابک رکھتے تھے، چابک لیدر کا، بوقت ضرورت اس کو استعمال فرماتے تھے، بلکہ اس کے موجد بھی آپ خود دی تھے. جس طرح ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے، دیکھا کبھی آپ نے؟ دیکھا جی ایڈے لیٹ بولتے رہتے تو کبھی نیوز نہیں دیکھی، حالانکہ نیوز چینل اٹھتے ہیں نہیں تو کر مارے. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوتا ہے ورلڈ وائڈ، پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھیں ہر وقت اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے. وہ سٹک کیا ہے؟ وہ اس کے اقتدار کی علامت، اس کی مقت کی علامت ہوتی ہے، اس لیے اسے دی جاتی ہے کہ اے جڑا نا ڈنڈے نال سیدھا کر جاندا ہے، یہ تو کوئی اختیار ہے، یہ ڈنڈے سے بھی سیدھا کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار کی علامت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں درہ نہیں تھا موجود، حضرت عمر فاروق کی یہ ایجاد ہے درہ. آپ اپنے ہاتھ میں وہ چمڑے کا چابک رکھتے تھے اور جب استعمال کرنا چاہتے یعنی کسی کو دائمی کرتے ہوئے دیکھتے تو فوری طور پہ فیصلہ فرما کے اس کا استعمال بھی کر جانتے تھے. نظام ایسے نہیں بنتے، نظام سخت ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک دن آپ نے دیکھا اپنے بیٹے کو، اس کو دیکھا اپنے بیٹے کو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس نے بڑے اچھے نفیس شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا تیل سے لگایا ہوا ہے، سر کے بال بنائے ہوئے ہیں، کپڑا اچھا مہنگا قیمتی پہنا ہو تو وہ گلی میں آپ نے بازار میں جاتا دیکھ لیا.
آپ نے بلا کے تو آپ نے ہمیں اس درے کا چابک کا استعمال کیا اور مارا، حتیٰ کہ بیٹا رو پڑا۔ کس نے پوچھا حضرت آپ نے بیٹے کو کیوں مارا، اس کا قصور کیا تھا، کس غلطی کی بنا پہ آپ نے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو نئے اچھے قیمتی کپڑے پہنوں میں دیکھا تو مجھے یہ گمان گزرا ہے کہ اس کے چال ڈال میں کچھ غرور اور فخر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا کہ جنہیں میرے کو کپڑے نہیں دے، کسے بندے کو نہیں دے، فرمایا مجھے اس کے چلنے پھرنے سے یوں لگا ہے کہ اس کے دل میں کوئی عجب آ گیا ہے، کوئی غرور آ گیا ہے، تو میں نے اس کے غرور کا علاج کیا ہے کہ اگر خدا نے دیا ہے تو جھڑ کے کھاؤ، عوام کے ساتھ مل جل کے رہو، حضور کی امت کے ساتھ مل جل کے رہو۔ فرمایا کہ اس کی چال میں نے غرور دیکھا تو میں نے اس کے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ حکمران اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو سزا دیں، کہاں ہے وہ اسلام جو ہم نے خلفائے راشدین میں دیکھا، اور کہاں ہے وہ اسلام جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ باپ بھی چور ہوتے ہیں، اولاد بھی چور ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں سارے چور نکل آتے ہیں۔ وہ معیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا کہ اس معیار کو ہی خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست جس دن بنی تو ساری دنیا ویسے ہی مان جائے گی، آپ کو زبان سے بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا کو نقشہ نظر آ جائے گا، تاریخ کون سا چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت کا عالم میں نے کہا 1400 سال گزر گئے، آج بھی دنیا میں جو ویلفیئر اسٹیٹ بننی ہوتی ہے وہ جناب عمر فاروق کے نقش قدم پر ہوتی ہے تو بن جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں بنتی۔ اتنا زبردست حکمران تاریخ انسانی میں موجود نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ اور سادگی کا یہ عالم، حکمرانی کے باوجود سادگی کا یہ عالم، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے دیکھا حضرت عمر فاروق کو، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابی کہتے ہیں آپ خطبہ دے رہے تھے اور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لباس پہنا ہوا تھا جبہ، اس کے اوپر لگے ہوئے پیوند گن رہا تھا۔ پیوند سمجھنے جائے کپڑا پھٹ جائے پھر سی لیا جائے، پھر پھٹ جائے پھر سی لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں حضور خطبہ جمعہ دے رہے تھے حضرت عمر فاروق تو میں نے آپ کے لباس پر 14 پیوند میں نے گن لیے تھے، 14 جگہ سے قمیض پھٹی تو آپ نے دھاگے کے ساتھ پھر اس کو سی لیا، نئی قمیض لینا گوارا نہیں کیا۔ حکمرانی ایسی غلطیاں مان کرتا ہے۔ اور صاحب کرامت کیا تھے؟ آخری بات، یہ تو سیاسی پوزیشن تھی، اور روحانی پوزیشن کیا تھی؟ اور روحانیت کا علم یہ تھا کہ آپ کے دور میں یہ ایجپٹ فتح ہوا۔ کون سا ملک؟ ایجپٹ، مصر آپ کے دور میں فتح ہوا۔ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا، آپ ہی اس علاقے کے گورنر بنائے گئے۔ مصر کے اندر، کائرو کے اندر یہ ایک بڑی عجیب رسم تھی۔ تھوڑی دیر ہوئی آپ کو فتح کیے ہوئے، مصر کے لوگ آگے آپ کے پاس، انہوں نے اس کی حضرت عمر بن عاص کو اس کی حضرت ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ ہماری ساری کھیتی باڑی زراعت اس ساری کا انحصار ہے دریائے نیل کے اوپر۔ کس دریا پر؟ دریائے نیل کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ نیل کہتے ہیں۔ یہ ایجپٹ کے پاس دریا آج بھی موجود، دریائے نیل کے اوپر ہمارا سارا انحصار ہے۔ جب اس میں پانی کم ہو جاتا ہے اور اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہماری فصلیں اس سے سیراب نہیں ہو سکتی تو ہم ایک ٹوٹکا کرتے ہیں، اور صدیوں سے ہم کرتے آئے ہیں۔ وہ ٹوٹکا کر لیں تو یہاں پہ پانی آ جاتا ہے، نہ کریں تو نہیں آتا۔ تو اب نیل کا پانی بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا، آپ ہمیں وہ ٹوٹکا کرنے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا ٹوٹکا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت جی ٹوٹکا یہ ہے کہ جب نیل کا پانی بہت کم ہو جاتا ہے، کھیتوں میں نہیں پہنچ پاتا، تو ہم ایک جوان کمواری لڑکی لیتے ہیں، اس کے ماں باپ کی رضا معلوم کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، اور جوان کمواری لڑکی جو ہے وہ نیل میں ذبح کرتے ہیں تو نیل کا پانی آتا ہے، نہ ذبح کریں تو نیل کا پانی نہیں آتا۔ نیل کا پانی کم ہو گیا، آگے سے کھیت خشک ہو گئے، اگر کھیتوں تک پانی نہ پہنچو تو فصلیں اور پھل کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ پھل فصلیں پیدا نہیں تو ہم کھائیں گے کہ ہم تو مر جائیں گے۔ تو آپ مہربانی کر کے ہمیں وہ کلیہ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ تھا 1400 سال پہلے کا واقعہ۔ مجھے ذرا 1 منٹ کے لیے یہ بتائیے، تھوڑی دیر رک کے اتنا توہم پرستی
اور اتنا وہم ہونا کہ ہر بات پہ وہمی ہو جانا. یہ وہم تھا نا ان کا, اور وہ عرصے سے کرتے چلے آ رہے تھے. ہر بات پہ وہم و گمان اور توہم پرستی کا شکار ہو جانا. کیا یہ باتیں ہمارے ہاں پنجاب کے مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے میں آپ کو ہر آبزرویشن بیان نہیں کر سکتا. اتنی وہم پرستی. یہاں پہ کسی کے سر میں درد ہو جائے وہ فون کرتا ہے, اے ذرا ویکھا جیسی میں تے جادو تو نہیں ہو جائے. اس کو وہم کہتے ہیں. جس کو 10 دن بخار ہو جائے وہ ساتھ ہی فون کر کے کہتا ہے کوئی یہ ویکھا ہی میرے تے کسی کچھ کیتے آتے نہیں. بھئی اے جڑے سارے غیر مسلم ہیں انہاں کدی بخار نہیں ہویا؟ وہ نہیں, ایمانداری سے بتائیے, نہیں ہوتا. ان کے سر میں درد نہیں ہوتی. اور اس بنا پہ ایسے لوگ لٹتے ہیں, میں آپ کو داستانیں بیان نہیں کر سکتا. اس وقت وہ بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے, اگر ہوتا بھی تو مجھے چونکہ بات یاد آئی ہے, میں نے بات ضرور سنانی تھی. ہمارے پاس ایک بندہ آتا ہے, اس نے مجھے خود بتایا ہے, خود اس نے مجھے بتایا کہ وہ مختلف, یہ ہالینڈ کی, چلو ہالینڈ کی بات ہے, بندہ ادھر کا ہے, ہالینڈ اس کا کسی کے ساتھ رابطہ تھا. اس نے خود مجھے بتایا کہ وہ وہاں پر بھی عملیات کرنے والے پیر صاحب رہتے ہیں, تو اس نے ان سے مختلف عملیات کروائے ہیں. کبھی اس کے سر میں درد ہوگی, کبھی وہ موٹا ہو گیا, کبھی وہ باریک ہو گیا, کبھی اس کو سا چڑھ گیا, کبھی اس کو کچھ ہو گیا. اس کو فون کیسے کہا حجی تھوڑے تے بڑا جنات دا اثر ہے, تو میں تھوڑا ہالینڈ بہ کے لگا اثر کٹن. یہ خود اس میرے خیال میں شاید کہیں میرے پاس اس کا ایس ایم ایس محفوظ ہو, ریٹرن ہے یہ میرے پاس, اس نے مجھے ایس ایم ایس سیو نہیں کیا. اس نے مختلف وقتوں میں اس سے ٹیلی فون پہ دم کرواتے ہوئے, عملیات کرواتے ہوئے 50,000 کروڑ اس کو دیا. یار ایڈے بھی وہمی لوگ کدی دنیا میں پائے جاتے ہیں جڑے تسی 50,000 کروڑ دے کے لٹ آ کے پھر میرے پاس پہنچا ہے. پھر کہتا مجھے دم کرے, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. تو میں نے اس کو صرف اتنا کہا بیٹا اتوار کے دن آ کے درس قرآن سن لیا کرو, باخدا وہ نہیں آتا. میں قسم سے میں وصلوں کے لوگوں میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں پایا ہوں. آپ کے لیے پیسے دینے آسان ہے اور نماز پڑھنی مشکل ہے آپ کے لیے. آپ لٹتے ہیں. میرے پاس ایسے بندے جنہوں نے تعویذ کروانے کے لیے, دم کروانے کے لیے 40 گولڈ دے کے تو دم کروائے, 40 تولے گولڈ دے کے. تو میں صحیح بات ہے آپ کو بتا رہا, 40 تولے سونا لوگوں نے ہتھیار لیا ہے ان سے نا. بھائی کوئی بیمار ہوں گے تو آپ کو شفا ملے گی نا, میری بات سمجھے. کون سا انسان ہے جو بیمار نہیں ہوتا؟ آپ نے کوئی ایسی انسان دیکھا ہے دنیا میں؟ انبیاء تک بیمار ہوتے رہے, آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انبیاء تک کی اولاد ان کے سامنے دنیا سے چلیں گی, آپ کو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ کئی انبیاء ایسے ہوئے 86 سال دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے. کتنے سال؟ 86 سال, 86 ایئر دعا کی. 86 ایئرز کی دعا کے بعد اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا. آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ کون سا دین آپ نے کہیں ہتھیلوں پہ سرسوں جمانے والا آپ نے دیکھا ہوا؟ اتنے وہم, اتنی توہم پرستی جتنی پنجاب کے مسلمان میں 50,000 کروڑ دینا آپ کو آسان لگتا ہے, آکے 45 منٹ کا درس قرآن سننا مشکل لگتا ہے کہ کہیں کچھ سمجھ نہ آ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا. یہ 10 دن کی محافل میں جو قرآن و سنت بیان ہوگی یہ آکے سننا مشکل لگتا ہے. تیسرے چوتھے ملک سے ٹیلی فون پہ 2 منٹ کا 10,000 کروڑ میں دم کروانا آپ کو آسان لگتا ہے. سلجھ جائیے, سمجھ جائیے, باخدا ہر بندہ آپ کو یہ باتیں کر کے نہیں اس دور میں آپ سنائے گا. اتنا وہم ہو جانا کہ میں نے اپنے کانوں سے بازو کا سنا ایک گھر میں ایک بندے نے کسی کو کہا, اس نے کہا میں جناب کار گیا جے نا, سامنے اندر ڈور دے داخل ہوئے تھے, جتی میری پٹھی پہ اسی ابھی جادو تے نہیں ہو گیا. باخدا اتنی وہمی کو میں نے کائنات میں نہیں دیکھی. یہی بات ہے جب آپ کسی کو فون پہ کرنا ہو جو آگے عملیات والا, اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے, اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہتا. آمین. دیکھو لٹ کے لے گئے تو تسی تے آمین آخو, تانوں لٹیا ہونا, میں تے کسی دا کوئی نہیں آج تک اللہ دے فضل. میرے مرشد نہیں بڑے تگڑے سن, انہوں نے کسی گمراہ سمجھان ہی نہیں دیتا. الحمدللہ لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ, اور لٹنے والے آپ لوگ.
وہ اس طرح کی باتیں جب آپ خود فون کر کے بتا دیں تو وہ بھی ابو کدی سنیا کٹ دیں تو کدی بات کر دیں تو کدی ڈال کر دیں، تو خدا کا خوف کریں پیچھے۔ عملیات اور عمل میں فرق سمجھ لو، عملیات میں اور بولیے عملیات میں اور عمل میں فرق کو سمجھو۔ عملیات جدا چیزیں ہیں باخدا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک جوگی فضا میں اڑ پڑا تھا، اڑا یا نہیں اڑا؟ بولیے اڑ گیا۔ کافر تھا، ہندو تھا، جوگی تھا، کمال اس کے اندر اتنا تھا کہ فضا میں جہازوں کی طرح پرندوں کی طرح اڑ کے اس نے دکھایا۔ اس جوگی کا کوئی نمائندہ فٹ بال گراؤنڈ میں آ جائے، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اچھی طرح پتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھ کے قرآن و حدیث سنیں گے اور کتنے لوگ وہ جا کے تماشا باہر دیکھیں۔ وہ عملیات ہے۔ عملیات کو چھوڑو، عمل کی طرف آ جاؤ۔ یہ روحانیت کا وہ سبق ہے جس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ کیا بات کرتا؟ ہاں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا، حضرت عمر بن عاص کو، جہاں ہم لڑکی اپنی ذبح کرتے ہیں کماری، اس کو زیورات پہناتے ہیں، اس کو خوبصورت کپڑے پہناتے ہیں، پہنا کے نیل میں ذبح کرتے ہیں تو نیل میں پانی آ جاتا ہے، پانی خشک ہو گیا، اب ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عمر بن عاص شادی رسول کا جواب ہے، اس سے آپ اسلام کو سمجھیے نا۔ آپ نے فرمایا سنو، اسلام ایسی ساری باطل اور لغو رسم کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ مجھے واسطے بولی سبحان۔ اسلام میں تمیز کٹن والوں کو نہیں آیا، نہ برا رسول ہے حکم ہے۔ کسی کے نفع کے لیے کچھ کر سکتے کرو، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا کچھ خدا کا خوف رہ گیا لوگوں میں۔ فرمایا ہر باطل رسم کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ میں بطور حاکم، بطور گورنر مصر، میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے روک دیا لوگوں کو، نیل کا پانی دن بدن ڈاؤن، دن بدن ڈاؤن، حتیٰ کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ نیل خشک ہو گیا ہے۔ لوگ مصر سے ہجرت بلکہ ترک وطن کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امیر مصر نے تو روک دیا ہے اور 6 مہینے بعد ہم ویسے مر جائیں گے، غذا پیدا کوئی نہیں ہوگی، پھل پیدا کوئی نہیں ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، گندم نہیں ہوگی، چاول نہیں ہوں گے۔ لوگ جو ہے وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص کو اس کی کوئی پوزیشن کی سمجھ رہے کہ اب میں کیا کروں۔ جب کوئی نہ سمجھے تو کیپٹل میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، ساری سچویشن کی حضرت لوگ اب وطن چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، نیل کے اندر پانی نہیں آ رہا، میں کیا کروں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً 2 خط لکھے۔ کتنے خط لکھے؟ 2۔ ایک خط آپ نے حضرت عمر بن عاص گورنر مصر کو لکھا اور ایک خط جناب عمر نے دریائے نیل کی طرف لکھا۔ سبحان۔ کس کی طرف خط لکھا؟ دریائے نیل۔ کس کی طرف؟ دریائے نیل۔ اقبال کا خود کا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ لذت آشنائی وہ چیز ہے جب بندہ مالک کے ساتھ آشنا ہوتا ہے، جو مالک کا ہوا ساری کائنات پھر اس کی ہوئی۔ یہ طریقہ ہے۔ جو ساری عمر خود ہی مالک کا نہیں ہو سکتا، مالک کی کائنات اس کا کیا تصرف ہو سکتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اتنے ذوق سے سننے والی بات تھی کہ آپ اس کو نعرہ بلند کرتے، میرے لیے نہیں، حضرت عمر فاروق کی شان و عظمت کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک خط لکھا جناب عمر بن عاص کی طرف اور ایک خط کسے لکھا؟ دریائے نیل کی طرف۔ دونوں خط لکھے۔ حضرت عمر بن عاص کو لکھا کہ آپ نے جو انہیں سوارے کھلوا کے کیا ہے، جو آنسر بے کیا ہے، وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اسلام ہر باطل رسم کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ان کو جو آپ نے اجازت نہیں دی لڑکی کو ذبح کرنے کی، آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ یہ ایک خط میں ساتھ اور دے رہا ہوں، جناب عمر فاروق لکھتے ہیں، یہ خط جو ہے یہ میری طرف سے جا کے دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے اس خط کو بھی کھولا۔ اس خط میں کیا لکھا؟ اس خط میں 2-3 جملے لکھے چھوٹے چھوٹے۔ پہلا جملہ یہ ہے، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اب ایسے لکھ دیں، میں صرف نام اپنے دوست کو لکھنے لگا ہوں۔ فراغ تھی، فرمایا دے بریوے کھومر فراغ عمر دریائے نیل۔
فرمایا یہ عمر امیر المومنین جو اللہ کا بندہ ہے اس کی طرف سے یہ خط ہے، چونکہ وہ بندہ اللہ کا ہے نا، کوئی نفس کا بندہ تھوڑا ہے، سبحان اللہ، وہ اپنی خواہشات کا بندہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، آگے لکھا ہوا ہے نیل، آپ اس کو مخاطب کیا، فرمایا دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے پانی جاری کرتا ہے تو مت جاری ہونا، مجھے تمہارے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو اپنی مرضی سے پانی جاری کرتا ہے تو مت جاری ہونا، مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تجھے ساری کائنات کا واحد مالک اللہ تبارک و تعالیٰ جاری کرتا ہے تو میں اسی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں جاری فرما دے۔ والسلام، میں ویلی حسن عمر، اتنا خط ہے۔ اب پڑھیے تاریخ کی کتابیں، یہ 2-3 جملے لکھے، نیچے لکھ دیا میں ویلی حسن فرا عمر۔ فرمایا یہ خط جا کے دریا نیل میں ڈال دیجئے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے خط لیا، ساتھ مصاحبوں کو لیا، اور صبح سحری کے ٹائم پہ جا کے میں نے وہ خط دریا نیل میں ڈال دیا۔ فرماتے ابھی لوگ فجر پڑھ کے، ابھی روشنی پوری طرح باہر نہیں آئی تھی، لوگ فجر پڑھ کے فارغ ہو کے دریائے نیل پہ آئے۔ فرمایا جتنا معمول سے پانی بہتا تھا دریائے نیل میں، اس سے بھی 16 میٹر اونچا ہو کے پانی آیا۔ اور اس نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاری، اس دن کا، جس دن کا جناب عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا ہے، یہ زندہ کرامت جناب عمر کی ہے۔ 1400 سال ہو گئے، اس دن کا دریائے نیل خشک نہیں ہوا ہے، اس دن کا دریائے نیل خشک ہوا نہیں ہے۔ یہ آپ کی زندہ کرامت ہے اس وقت بھی دنیا کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، فرمایا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ابو بکر اور میرے عمر کو وہ بلند درجات عطا فرمائے گا، ایسے بلند درجات عطا فرمائے گا۔ فرمایا جنت میں اتنے بلند درجے پر وہ ہوں گے جس طرح تم زمین پہ کھڑے ہو کے آج ستارے دیکھتے ہو، زمین پہ کھڑے ہو کے جیسے ستارے دیکھتے ہو، ایسے ہی جنتی جنت میں میرے ابو بکر اور عمر فاروق کا مقام دیکھیں گے۔ نہ ہوں گے وہ بھی جنتی، مگر مقامات بھی اتنا فرق ہوگا۔ فرمایا میرے ابو بکر اور عمر کا مقام اتنا بلند ہوگا جنت میں، جیسے زمین والے اب زمین پہ کھڑے ہو کے ستارے دیکھتے ہیں، ایسے ہی جنت میں جنتی کھڑے ہو کے مقام ابو بکر صدیق اور مقام عمر فاروق کو دیکھیں گے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا ادب و احترام عطا فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے روحانی فیضات سے ہم کو حصہ نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔